اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ پہ کالا غلاف کیوں چڑھایا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا ایک سائیکی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کالا ہی کپڑا خانہ کعبہ پر کیوں چڑھایا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو آپ کے لیے ہم اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ کالا غلاف خانہ کعبہ پر اس لیے چڑھایا گیا کہ اس پر نظر جمانا آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ روشنی کو جذب کرتا ہے اور سفید رنگ پر زیادہ دیر نظریں ٹکانا بہت مشکل ہے۔ تو میرے دوستو، بیت اللہ کو دیکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت، اس لیے وہاں جس نے بھی یہ رواج شروع کیا بہت ہی سوچ سمجھ کے کیا اور اس کو کالا غلاف پہنایا گیا تاکہ آپ اس کے اوپر کئی گھنٹوں نظر جما سکیں۔ میرے دوستو، جو بھی شخص عمرہ یا حج پر جاتا ہے وہ گھنٹوں بیت اللہ کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے اور اللہ کے نام کا ورد اپنی زبان سے جاری رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخصوص کیا ہوتا ہے جنہیں اس نے اپنے گھر میں بلانا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال عمرے اور حج پر جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند کر لیا ہوتا ہے جو اپنے گھر میں ان کو بلاتا ہے بار بار اور ان کو اپنے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی ہمارے پڑوس میں کوئی مظلوم تو نہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی مدد کے لیے مستحق تو نہیں جس کی ہم مدد نہیں کر رہے۔ ہم مستحق ہونے کے باوجود لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور خود پیٹ بھر کر سوتا ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ خمیری قوم کے بادشاہ طبع پر سب و شتم سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس روایت کو امام اجمل بن جنبل رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں بھی شامل کیا۔ طبع وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر پورا غلاف چڑھایا۔ اس نے غلاف قصبہ کے لیے مختلف قسم کا کپڑا استعمال کیا، اس کے علاوہ کعبے کا دروازہ بنایا اور کنجی تیار کی۔ بعد ازاں اس کے جانشینوں نے بھی کعبے کو قصبہ سے آراستہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیرت نگاروں کی نقل کردہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد کئی نسلیں اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی خانہ کعبہ قائم ہے۔ تاہم جہاں تک قصبہ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تاریخ کے صفحات ہمیں خالی نظر آتے ہیں۔ جہاں تک کہ عدنان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائے امجد کا دور آ جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عدنان نے سب سے پہلے کعبے کو قصبہ سے آراستہ کیا۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو زمین سے اونچا کر دینے کا جو رواج ہے، اس کا مقصد بعض حجاج اور مترمین کی جانب سے غلاف کے کپڑے کو برکت کی نیت سے کاٹ لینے سے بچانا ہوتا ہے۔ سال 1346 یعنی 1926 میں مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعودیہ نے خانہ کعبہ کے قصبہ کی تیاری کے لیے مختص الکری کارخانے کی تعمیر کا فرمان جاری کیا۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی قصبہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں کون کون سی نسل کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہر ماں کرنا چاہتی ہے اپنے بچوں کی پوری طرح حفاظت، انہیں رکھنا ہے ڈینگی سے محفوظ، تو ہم ماؤں کی چوائس صرف۔ قصبہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے اور اوپر کے ایک تہائی حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 97 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام علیحدہ فرمون میں تحریر ہوتی ہے۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیو یا قیوم یا رحمانو یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ قصبہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصبہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو
ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ توحید رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے عناصر اربع ہیں۔ ایسی کئی احادیث میں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں چیزوں کو اسلام کے ارکان اور ستون بنایا ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان عبادات سے نماز اور روزہ خالص بدنی، زکوٰۃ خالص مالی، جبکہ حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسانی جسم کی توانائی بھی لگتی ہے۔ میرے دوستو، ہم حج کی فرضیت کی بات کرتے ہیں تو حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ حج کے فرض ہونے کی چند شرائط ہیں جو آپ کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ مسلمان ہونا، حج اور اسلام کی باقی عبادات کے فرض ہونے کی اولین شرط اسلام ہے۔ کسی بھی غیر مسلم پر اسلام کی کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، آزادی حج کی دوسری شرط ہے، اس لیے کہ غلام اگر اپنی غلامی کے دنوں میں کئی حج بھی کر لے، لیکن جب وہ آزاد ہوگا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا۔ اس نے جو غلامی کے دنوں میں حج کیے ہیں ان کی حیثیت نفلی حج کی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تو بالغ ہونا، حج کی تیسری شرط بلوغت ہے۔ اگر کوئی نابالغ حج کرتا ہے تو اس کا یہ حج نفلی شمار ہوگا اور جب وہ بالغ ہوگا تو اسے اپنا فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ نابالغ بچہ اگر اپنے والدین کے ساتھ حج پر جاتا ہے تو اس کو حج کے تمام افعال ادا کرنے چاہیے، اور اگر وہ خود حج کے افعال ادا نہیں کر سکتا تو والدین کو چاہیے کہ وہ اسے اٹھا کر سارے افعال ادا کریں تاکہ اس بچے کو بھی حج کا ثواب ملے۔ اور چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں تو عاقل ہونا۔ اگر کوئی شخص پاگل یا مجنوں ہے تو اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پاگل اور مجنوں شریعت کے کسی احکام کے مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے ان پر کچھ فرض نہیں۔ البتہ اگر کوئی پاگل یا مجنوں تندرست ہو جائے تو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ پانچویں نمبر پر بات کرتے ہیں تو صاحب استطاعت قدرت ہونا۔ اگر کسی شخص میں مندرجہ بالا چاروں شرائط موجود ہیں لیکن اس کے پاس مکہ مکرمہ جانے کے لیے سواری، زاد راہ اور قدرت نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حج کے لیے ایک شرط صاحب استطاعت اور صاحب قدرت ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بارے میں وضاحت قرآن حدیث دونوں میں موجود ہے۔ سورۃ العمران میں فرمایا گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ خواتین و حضرات، حج کے علاوہ دوسری عبادت جس میں انسان کو زیارت حرم شریف کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ عمرہ ہے، بلکہ عمرہ کی اصل معنی زیارت و ملاقات کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص طریقے پر بیت اللہ شریف کی زیارت کو کہتے ہیں، چونکہ بیت اللہ شریف کی زیارت ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اس لیے عمرے کی بڑی فضیلتیں منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ شریف کو آئے اور کوئی شہوانی کام اور گناہ نہ کرے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کی ایک اور روایت نقل کی گئی، اس میں حج اور عمرہ دونوں کی صراحت موجود ہے کہ جو کسی شہوانی حرکت اور گناہ سے بچتے ہوئے حج کرے گا وہ اپنے گھر اس طرح لوٹے گا کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بیت اللہ شریف کو آئے اور اس کا مقصد اسی گھر کو زیارت اور طواف کرے اور وہ اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد جب انسان دوسرا عمرہ کرتا ہے تو یہ دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ البتہ اس حدیث میں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن باتوں سے تم کو منع کیا گیا اگر تم ان میں سے بڑی بڑی باتوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حج اور عمرہ روحانی فائدے کا باعث ہیں، اس سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں اور اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔
اللہ حافظ.